الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المومنین علیہ الصلاة والسلام قلت یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی هذا الشہر۔ امیر المومنین علیہ الصلاة والسلام کہتے ہیں کہ رسول اسلام خطبہ شعبانیہ آخر شعبان میں ارشاد فرما رہے تھے۔ درمیان خطبہ میں کھڑا ہوا اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جس رمضان کی آپ فضیلت بیان کر رہے ہیں اس رمضان کے مہینے میں سب سے افضل کام کیا ہوگا، سب سے افضل عمل کیا ہوگا، افضل الاعمال کیا ہوگا؟ فقال یا ابا الحسن افضل الاعمال فی هذا الشہر الورع عن محارم اللہ۔ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ اے ابو الحسن، اس مہینے میں سب سے افضل کام حرام چیزوں سے پرہیز کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ثم بکا، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ رسول اسلام رونے لگے۔ فقلت یا رسول اللہ ما یبکی کا، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نے رلایا؟ فقال یا علی ابکی لما یستحل منک فی هذا الشہر۔ اس کے بعد رسول اسلام نے عرض کیا کہ اے علی، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اس مہینے میں تمہارا خون بہایا جائے گا، گویا میں تمہاری شہادت کے منظر کو دیکھ رہا ہوں۔ کانی بیکا وانت تصلی لربک وقد انبعثت اشقل الاولین شقیق آخر الناقۃ ثمود فضربک ضربۃ علی قرنک فخذب منہا لحیتک۔ اے علی، گویا میں تمہاری شہادت کے منظر دیکھ رہا ہوں، درا حال ہے کہ تم اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھنے میں مشغول ہوگے، اور اس وقت شقی اولین و آخرین قاتل ناقہ صالح تمہارے فرق پر ایک وار کرے گا جس سے تمہاری ریش اور چہرے خون سے تر ہو جائیں گے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا اس وقت میرا دین ثابت و سالم ہوگا؟ فرمایا ہاں، اس وقت تمہارا دین سالم ہوگا۔ پھر ثم قال صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جناب رسول خدا نے فرمایا یا علی من قتلک فقد قتلنی، یا علی جس نے تم کو قتل کیا گویا اس نے مجھے قتل کیا۔ ومن ابغضک فقد ابغضنی، یہ سب فقرے ہیں اسی خطبے کے جو شعبانیہ ہے۔ جس نے تم سے بغض رکھا ہے علی، مجھ سے بغض رکھا۔ ومن سبک فقد سبنی، اور جس نے تم کو گالی دی، جس نے تم کو برا بھلا کہا اس نے مجھ کو برا بھلا در حقیقت کہا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اے علی، تمہاری دشمنی میری دشمنی ہے، اور تم میرے نفس کے مانند ہو، تمہاری روح میری روح ہے، اور تمہاری طینت فطرت میری فطرت ہے۔ جیسا یقیناً خداوند عالم نے ہم دونوں کو خلق کیا اور ہم دونوں کو انتخاب کیا، مجھے نبوت کے لیے انتخاب کیا اور تمہیں امامت کے لیے انتخاب کیا۔ اگر کوئی تمہاری امامت سے انکار کرے تو اس نے میری نبوت سے انکار کیا۔ قسم ہے خدا کی ذات کی جس نے مجھے نبوت پر مبعوث کیا اور مجھے انسانوں میں سب سے بہتر قرار دیا، تم مخلوقات پر خدا کی حجت اور خدا کے اسرار کے امین ہو اور اس کے بندے پر خلیفہ ہو۔ یہ تمام باتیں کہتے ہوئے رسول اسلام روتے رہے اسی شب کے لیے جو شب ضربت ہے۔ ظاہر ہے کہ شب ضربت امیر المومنین جناب ام کلثوم کے گھر مہمان تھے، اور یہ شب بڑی بے قراری میں آپ نے گزاری، اور آپ کو روزہ افطار کرنے کے لیے بی بی نے جب نمک اور دودھ کا پیالہ دیا تو آپ نے دودھ کا پیالہ ہٹایا اور نمک سے روزہ افطار کیا، اور یہی گریہ کرتے ہوئے فرمایا مولا نے کہ بیٹی، کیا تم نے کبھی دو نعمتوں کے ساتھ مجھے دو نعمتیں استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ یہ دودھ رکھ لو، دودھ بیٹی چاہ رہی تھی کہ پی لے، لیکن کہا کہ نہیں، دودھ رکھ لو اور اسے بچا کر، اور مجھے جو افطار کرنے دو نمک سے۔ اور رات کا وقت آیا، آپ بے چین تھے صبح کی نماز کے سلسلے سے،
اور بار بار تقدیر الہی اور جس کی نبی نے خبر دی تھی اس مصلی کی طرف، اس عبادت گاہ کی طرف جانے کے لیے آپ گھر سے نکلے۔ بدو نے آپ کا جو ہے وہ دامن پکڑا اور گھیرا آپ کو۔ آپ نے امام حسن سے کہا بیٹا یہ باتیں تمہاری قید میں ہیں، اگر تم سے دانہ پانی کا انتظام ہو سکے تو انہیں اپنے پاس رکھنا ورنہ انہیں آزاد کر دینا۔ زنجیر در نے آپ کا جو ہے وہ دامن تھاما اور پکڑا اور آپ کو اشارہ دیا کہ مولا آپ کہاں جا رہے ہیں، قاتل آپ کے لیے چھپا ہوا ہے مسجد میں، لیکن آپ مسجد بہرحال گئے۔ قضاء الہی یہی تھی۔ اور ابن ملجم جیسے ظالم کو آپ نے اٹھایا جو اونھے منہ تلوار چھپائے ہوئے سو رہا تھا مسجد میں۔ آپ نے کہا کہ اے خدا اور رسول کے دشمن اٹھ، جس ارادے سے تو سو رہا ہے میں اس سے واقف ہوں، اور یہ تیرا ارادہ زمین و آسمان کو ہلا دینے والا اور خدا کی ناراضگی کا باعث ہے۔ اور یہ کہہ کر آپ جو ہے وہ مصلی پر نماز نافلہ فجر میں مشغول ہوئے، اور اسی نماز میں تھے ابھی کہ آپ کے سر پر اس نے ضربت لگائی، اور آپ نماز کے دوسرے رکعت کے سجدے میں تھے کہ آپ کے سر پر وہیں تلوار پڑی جہاں خندق میں عمر ابن عبدود کی تلوار پڑی تھی، اور وہ گرا اور وہ بندش کی جگہ کھل گئی اور خون سے مسلح رنگین ہو گیا، اور آسمان میں ندا گوجی واللہ لتحدمت ارکان الہدی قد قتل ابن ام المصطفیٰ۔ جبرائیل کی آواز تھی، جبرائیل کہہ رہے تھے کہ خدا کی قسم امیر المومنین قتل ہو گئے، رسول اللہ کے چچا زاد بھائی قتل ہو گئے، اور ارکان ہدایت منہدم ہو گئے۔ زمین و آسمان میں ایک زلزلہ کی کیفیت طاری ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ امام حسن امام حسین جو ابھی نکلنے ہی والے تھے گھر سے کہ آواز گونجی، اور فوراً مسجد پہنچے، دیکھا کہ بابا تڑپ رہے ہیں۔ امام نے کہا بیٹا یہ مصلین آئے ہوئے ہیں، پہلے ان کو نماز پڑھاؤ۔ نماز فجر واجب مولا حسن نے پڑھائی، اور امام عالی مقام نے اپنے بیٹے کے پیچھے اس زخم کو باندھ کر صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھی، اور نماز کے بعد لوگ ابن ملجم کی تلاش میں آگے بڑھے، اور ابن ملجم پکڑ کے لایا گیا۔ ارباب عزا امام نے اپنے سامنے بہت ڈرا ہوا سہما ہوا تھا، پیاسا تھا، امام نے دودھ کا پیالہ اس کو پیش کیا اور صرف یہی جملہ کہا کہ کیا میں تیرے لیے برا امام تھا؟ اور اس نے بھی اقرار کیا کہ مولا جس کی قسمت میں جہنم ہو وہ ایسے ہی کرتا ہے۔ خدا بہرحال اس شقی ترین شخص جس کی نبی نے خبر دی تھی، جو ناقہ صالح کے قاتل سے بھی زیادہ شقی تھا، اس کے ذریعے امیر المومنین کو ضربت لگی۔ اے مومنین، آپ سب کو اس عزاداری اور سوگواری میں تعزیت پیش کرتا ہوں، امام زمانہ کی خدمت میں بھی تعزیت پیش کرتا ہوں، اور شب ضربت یہیں تک بس آپ سے اور سب سے دعا کی گزارش ہے، حجت خدا کو اور آپ سب کو اور مراجع کرام کو مولا علی کی شب ضربت اور اس زخم کے سلسلے سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔